الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة التوبة ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون۔ ترجمہ: ان کے اولاد اور مال سے تعجب نہ کرنا، ان چیزوں سے خدا یہ چاہتا ہے کہ ان کو دنیا میں عذاب کرے اور جب ان کی جان نکلے تو اس وقت بھی یہ کافر ہی ہوں۔ اس صورت مبارکہ کی آیت نمبر 55 میں یہ مضمون ہم پڑھ چکے ہیں اور یہاں یہ دوبارہ آیا ہے، اور اس کی تفسیر ہم نے پڑھی تھی کہ عام آدمی یہ سوچ سکتا ہے کہ جب منافق اس قدر جو ہے وہ اللہ کی ناپسندیدہ مخلوق ہیں تو کیوں کر ان مردودوں کو مال اور اولاد وغیرہ کی نعمتوں سے نوازا گیا ہے؟ اس کا جواب دیا گیا کہ یہ نعمتیں ان کے حق میں بڑا عذاب ہیں۔ جس طرح ایک لذیذ اور خوشگوار غذا تندرست آدمی کی صحت اور قوت بڑھاتی ہے اور فاسد الاخلاق مریض یعنی کہ جو بالکل ہی اینڈ سٹیج کا مریض ہو اس کو اگر ایسی غذا دی جائے تو وہ ہلاکت سے قریب ہو جائے گا، کیونکہ ہضم ہی نہیں کر پائے گا ایسی غذا کو۔ یہی حال ان دنیاوی نعمتوں یعنی مال اور اولاد وغیرہ کا سمجھنا چاہیے کہ ایک کافر کے حق میں یہ چیزیں جو ہے سوء مزاج کی وجہ سے زہر کے مترادف ہیں، کیونکہ کفار دنیا کی حرص اور محبت میں غرق ہوتے ہیں، اس لیے اول اس کے جمع کرنے میں بے حد پریشانی، کوفت اور اذیت اٹھاتے ہیں، پھر اگر ذرا نقصان یا صدمہ پہنچ جائے تو جس قدر محبت ان چیزوں سے ہے اسی طرح غم سوار ہو جاتا ہے اور کوئی وقت اس کے فکر اور اندیشے اور ادھیڑ بن سے خالی نہیں جاتا۔ پھر جب موت ان محبوب چیزوں کو جدا کرتی ہے اس وقت کے صدمے اور حسرت کا تو اندازہ ہی کرنا مشکل ہے۔ غرض دنیا کے عاشق اور حریص کو کسی وقت حقیقی چین اور اطمینان میسر نہیں ہوتا، چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے سرمایہ داروں کے اقوال اس پر شاہد ہیں۔ باقی مومنین جو دولت اور اولاد اور کو معبود اور زندگی کا اصلی نصب العین نہیں سمجھتے، اللہ کی نعمتیں سمجھتے ہیں، اور ان کے دل میں چونکہ دنیا کی محبت کا مرض نہیں ہوتا، اس لیے یہی چیزیں ان کے حق میں نعمت اور دین کی اعانت کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اس کے علاوہ اکثر کفار مال اور اولاد کی کثرت پر مغرور ہو کر مزید کفر اور مزید طغیان میں ملوث ہو جاتے ہیں، جو اس کا سبب بنتا ہے کہ آخر دم تک یہ کافر ہی رہتے ہیں۔ نیز منافقین مدینہ جن کے حق میں آیات نازل ہوئی، ان کا حال یہ تھا کہ بعد النخواستہ جہاد وغیرہ کے موقع پر اگر دکھانے کے لیے مال خرچ کرنا پڑتا تو ان کو نہایت افسوس ہوتا، اور ان کی اولاد میں سے بعض لوگ مخلص مسلمان ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جہاد میں شریک ہوتے۔ یہ دونوں ہی چیزیں منافقین کے منشائے قلبی کے بالکل خلاف تھیں۔ اس طرح اموال اور اولاد ان کے لیے دنیا میں عذاب بن گئے تھے۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں یعنی یہ تعجب نہ کرے کہ بے دین کو اللہ نے نعمت کیوں دی۔ بے دین کے حق میں اولاد اور مال وبال ہے کہ ان کے پیچھے دل پریشان رہے اور ان کی فکر سے چھوٹنے نہ پائے مرتے دم تک، تاکہ توبہ کرے یا نیکی اختیار کرے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے اور ہم کو صراط مستقیم پر قائم فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔